لبیک یا حسین لبیک یا حسین. برائے سلامتی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل برائے فرج. خوشنودی شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. برائے ظہور امام مہدی آخر الزمان بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بارے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والی محمد کا، اہل بیت اطہار علیہم السلام کا، پروردگار شہدائے کربلا اسیران کربلا کو یہ مجلس اور سورہ فاتحہ کا ہدیہ کرتے ہوئے ہم تمام تر حاضران مجلس، بانی مجلس اور جتنے جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، سننے والے دیکھنے والے ہر ایک کے مرحومین کو ہم نے ایصال فرمایا ہے تو قبول فرما، اور اس مجلس کو شرف قبولیت فرما. اور تجھے واسطہ ہے محمد والی محمد کا جتنے بھی بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ، بیمار کربلا، بیمار صغرا سلام علیہ کے صدقے میں پروردگار انہیں صحت عطا فرما، اور جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم وزد بارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الجعفریہ والمعاصر الکاظمیہ والمعاصر الجعفریہ والآثار الکاظمیہ والحجوج الرضویہ والجود التقویہ والنخوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ قائم آل محمد صلوات. اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اما بعد فقد قال الحق سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین. اذهب اللہ عنہم رجس اہل البیت یطہرہم تطہیرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وعجل وعجل امام فرجه. مظلوم کربلا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل هل من محمد. ناس ینصرنا. لبیک یا حسین. لبیک یا سرداران حسین. مظلوم کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں تک ہماری آواز رحمت اللہ الہی آمین. اس میں شامل حال ہے. پروردگار ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں اور ہر ایک کو
परवरदिगार जो भी परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बेरोजगार है उन्हें परवरदिगार तू मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब मुहैया। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को तू बख्श दे परवरदिगार, और जाने में अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया है तुझे वास्ता है परवरदिगार, बीमारी करबला बीमारी सुगरा सलाम अलैह कि हमारी नफ्सियाती बीमारी से हमें शिफा कामिला जलाता फरमा। इलाही आमीन। अज़ादारान सैयदुल शुहदा कनीज़ाने शहज़ादी कौनैन जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, देखते देखते माह अज़ा माह मुहर्रम की आज 3 और शब 4 है। इब्तिदा से जिस गम का हमें इंतजार है, और ये इंतजार यूं ही नहीं होता बल्कि हम इस गम का इंतजार करते हैं क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत बक़ाए इंसानियत बक़ाए दीन के लिए हुई है, और हम अपनी बक़ा अगर चाहते हैं तो लिहाजा रसूल इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में गमज़दा, और उसके बाद जो भी हरारत गम से हमारी आंखें नम होती हैं तो एक कतरा आंसू हमारा जन्नत का बास बन जाता है। बीवियों, आज की इस सिलसिले की चौथी मजलिस है, क्योंकि चांद रात से हमने आज़ादारी की इस मजलिस को कायम किया था, इनेकाद किया था, और आज की ये मजलिस चौथी है, और तमाम तर दुआओं के साथ। तो जहां तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सदाए हलमिन थी, उस पर तमाम तर आलम बशर तक, अरवाह मोमिन मोमिनात तक वक्त का इमाम मजलूम की आवाज फिजाओं में गूंजी, तो जिस कानों तक ये सदा पहुंची, तो आलम अरबा में अगर हम थे तो हमने लब्बैक कहा। लब्बैक कहा तभी तो जाकर हम करबला की सरजमीन पर वारिद हुए और हमने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किया। जब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुशर्रफ होते हैं तो मानिंदे जिस तरह से एक माँ की कोख से जन्म लेने वाला नौजायद बच्चा, कि जिस तरह से रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मेरे नवासे की ज़ियारत 70 हज 70 उम्रा मेरे बराबर, मेरे साथ करने के बराबर है। तो ये फजीलत की हामिल ज़ियारत, और हमेशा हर मजलिस में दुआ करें शहजादी कौनैन जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के दामन को थाम कर दिखाई नहीं देता, तो ये समझिए कि हमने अर्श वालों को जब बुलाया तो ये फर्श अज़ा नहीं बल्कि अर्श अज़ा बन गई, और यहीं पर शहजादी कौनैन न जाने किसके पहलू में बैठी हुई हैं। दुआ करें, दुआ मुस्तजाब होगी। अब हलमिन की सदा पर लब्बैक हमें कहना सिखाया एक मासूम बच्चे ने, क्योंकि आज जो मासूम बच्चे अज़ादारी कर रहे हैं और फरोग़ अज़ा के लिए हमने अपने बच्चों को तैयार करने की कोशिश की, और मकतब इमाम असर रज़ियल्लाहु ताला फरज की जानिब से ये अशरा अव्वल जो हो रहा है, अशरा उला जो हो रहा है, बच्चे भी इसमें शामिल हाल हैं। जिस तरह से महज़र शहादत में एक एक का नाम लिखा गया था, उसी तरह से अज़ादारी में भी एक एक का नाम लिखा जाता है, और ये नाम नामा आमाल में दर्ज होता है। और जिस दिन हम रोज़े महशर, मास्टर ऑफ डे ऑफ जजमेंट के दिन खुदा के सामने हाजिर होंगे, तो उस दिन नामा आमाल में हमारे दर्ज शुदा ये जो नाम होंगे हमारा, तो उस वक्त हमें एहसास होगा कि हर वो आंख रोएगी उस दिन जिसने कभी भी
غم حسین میں گریہ نہیں کیا. ہم دیکھیں گے اس دن کہ ہم نے گریہ کیا ہے تو ہماری آنکھیں مسکرائیں گی. ہر وہ زبان اینٹے گی اس دن کہ جس نے ذکر الہی نہ کیا ہو، ذکر اہل بیت نہ کیا ہو، سوائے ہمارے کہ ہماری زبان ذکر اہل بیت سے. آج ہمیں یہ شرف ملا ہے کہ ہم ذکر کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. تو عزیزان محترم، ہر وہ کان، ہمارے اعضاء و جوارح جہاں ہم سے حساب لیا جائے گا تو وہاں پروردگار عالم رحمت للعالمین کے سائے میں جب ہم اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پروردگار سے ہماری شفاعت کرنے والے پوری دنیا، کائنات، عالمین کا رسول رحمت للعالمین ہماری شفاعت کریں گے. اور شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عزاداروں کی لیے محمد وآل یہ جو رتبہ محمد ملا، جو وجل آپ کو اور فرج. ہم کو ملا ہے، یہ ذکر الہی کا سبب ہے. اور خوش قسمت ہے وہ ذات کہ جس نے ذکر الہی کے لیے فرش عزا بچھائی، اور ذکر الہی کے لیے جب فرش عزا بچھ جاتی ہے تو اس نے گویا عزاداروں کو ہی نہیں بلکہ شہزادی کونین کے ساتھ عرش سے تمام تر جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو بھی بلایا، ائمہ معصومین کو بھی بلایا، انبیاؤں کو بلایا. تمام تر انبیاء حاضر ہو جاتے ہیں، تمام تر فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، محاصرہ کرتے ہیں اس گھر کا کہ جس گھر میں عزاداری ہوتی ہے. اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو بھی زوار کا شرف حاصل کرتا ہے، زیارت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے، زیارت کربلا کے لیے قصد کرتا ہے، دل میں یہ ٹھان لیتا ہے کہ مجھے اب شرف زیارت کربلا کی زیارت سے مشرف ہونا ہے، تو جس دن وہ مشرف ہوتا ہے، جب سے وہ گھر سے نکلتا ہے، وہیں سے لے کر فرشتے اس کے گھر کے اطراف تعینات ہوتے ہیں جب تک کا وہ زیارت کر کے واپس نہیں آتا ہے. جو اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، انہیں رونے نہیں دیتے. یہ سمجھ جائیے کہ جب سے زائر جب زیارت کر کے گھر واپس آتا ہے تو اسے جب پتا چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور چھوڑ کر گئے تھے، تو یہی تو مودت ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ تمام تر اقربا ہمارے تمام تر رشتہ دار ہیں، مگر زیارت کا شرف جب مل جاتا ہے تو یقین مانے اگر اکیلے بھی مل جائے تو فوراً چلے جائیں، کیونکہ قبر میں بھی ہمیں اکیلے جانا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ کو گھر سے اجازت کے ساتھ جائیں، سبحان اللہ. کیونکہ قبر کی روشنی اگر چاہتے ہو، قبر میں ٹھنڈک اگر چاہتے ہو، یہ ہم آج ماشاءاللہ سے ٹھنڈک میں بیٹھ کر ہم مجلس حسین برپا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اتنی وسعت کر گیا ہے یہ ذکر کہ لاک ڈاؤن تھا، کئی شہروں میں آج بھی لگا ہوا ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود کیا ہوا، وسعت کر گیا ہے یہ ذکر. کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے پروردگار عالم نے خلق کیا، اور اس دماغ سے آج جتنے دور جدید کے آلات ہمارے درمیان آ پہنچے ہیں، تو ہم کس قدر آج آمنے اور سامنے بیٹھ کر، نہ جانے آپ کہاں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ مولا آپ لوگ کو سب کو سلامت رکھے. ایک گھر میں مجلس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جتنے آج شامل حال ہیں 20 25 50 100 گھر، ایک ایک گھر کا فرد سن رہا ہے. تو اس کا آپ اگر حساب لگائیں گے تو ایک گھر میں اگر 10 افراد ہے، ایک گھر میں اگر 5 افراد ہے، اگر آپ نے حساب لگایا تو آج ہماری مجلس کتنے ہزاروں کانوں تک جا رہی ہے. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ سب کو. اسی لیے کیونکہ قابل محترم میری بہن بہت ہی عزیز ہے مجھے، اور کتنا پیار سے مجھے بلاتی ہے میری دوست اور کربلائی دوست. جی ہاں عزیزان من، جب ہم کربلا میں ہوتے ہیں، مسافرت میں ہوتے ہیں، کون کہاں سے ہوتا ہے نہیں پتا، مگر گروپ میں جب ہم شامل ہو جاتے ہیں تو راستے سے ہی یہ رشتہ داری جو بن جاتی ہے، تو یہ روح کی رشتہ داری ہے. تو یہ روحانی رشتہ داری جو ہوتی ہے یہ خون کی بھی رشتہ داری سے بھی اعلیٰ بلند ہوتی ہے، اور یہ پائے تکمیل تک جب پہنچتی ہے جب کربلا میں ہم پہنچتے ہیں. بہت سارے ایسے
मुसाफिरत में मिलते भी हैं और बिछड़ भी जाते हैं, याद भी नहीं आती है, फोन भी नहीं करते हैं। मगर याद रखें, महशर का दिन होगा, एक दूसरे के सामने होंगे। रूम पार्टनर तो बन गए थे, मगर महशर में महल के पार्टनर भी तो हमें बनना है, क्योंकि यहीं से तो हम ज़्यादा राह लेकर जा रहे हैं। जो भी लेकर जा रहे हैं यहीं से लेकर जा रहे हैं। ज़ियारत हुसैन करने वाला जो ज़वार होता है, ज़ायर जो होता है, उसके पेशानी से नूर साते होता है कब्र में उस दिन जिस दिन उसे दफनाया जाता है। तभी तो ये जो कब्र है ये कुशादा होती है। सुभान अल्लाह। इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरज की हदीस मुबारक है, क्योंकि आज रोजे जुमा भी है। रोजा जुमा ढल गया, शब लग रही है, यकीन माने मुतवक्का दिन है ये रोजा जुमा इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरज के ज़हूर का। मुंजी बशर पर्दा गैब में है, और आज आपने ये जो दिन की शुरुआत की होगी, नुतबा पड़ा होगा, आमाल किए होंगे, रात से ही आपने आमाल की तैयारी शुरू कर चुके थे। और आज रोजे जुमा की जो इंतजार होता है, तो कल ही रोजे जुमा की फजीलत और शब जुमा की फजीलत बयान की गई थी, और उसी में आज, क्योंकि अव्वल दिन से लेकर अब तक जो टॉपिक चला आ रहा है वो टॉपिक ये था कि इमाम ने सदा बुलंद की और सदा पर लब्बैक। जब हमें लब्बैक कहना सिखाया है तो इस सदा को कहीं ऐसा ना हो कि वक्त इमाम हमारा पर्दा गायब में है और ज़हूर कर जाए और यही सदा दे, ऐसा ना हो। हम चश्मे ज़दन में आंख हमारी पलक झपकते ही हम यहाँ हो तो तय्युल अर्ज करते हुए इमाम के सामने पहुंचे और इमाम के हाथों में हम बैयत करें। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد फर्शेज़ा बिछा दी आपने, बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत बड़ी फर्शेज़ा बिछी है। हर फर्श अज़ा पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की आमद है। एहसास होगा आप लोगों को कि यहाँ फरिश्ते भी हैं, एहसास होगा आप लोगों को कि यहाँ बीवियां हैं। तो आजादारों, अलर्ट होकर बैठें, बेशक हमेशा हाजिर हुजूर रहें, लब्बैक हाजिर हैं। यही समझे कि हमेशा हम कौन से एहराम में हैं। जब हज के लिए जाते हैं तो एहराम पहनते हैं, जब एहराम पहनते हैं तो बहुत सारे जो हम पर जिंदगी में, दुनिया में हमारे ऊपर इतने सारे जो काम जो हम अंजाम देते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे हज के दिनों में हम पर हराम हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब हमने हज को बचाने वाले मजलूम करबला शहजादी कौनैन व मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जंदे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस, इस मजलिस में हमने कौन सा एहराम पहना है? जहां जिस हज में सफेद एहराम मानिंद, जिस तरह से जब हम दुनिया से चले जाते हैं तो दो ही कपड़ों में जाते हैं, यानी कफन। वो तो और भी सारे बहुत सारे कपड़े होते हैं, आप कहेंगे कि ये कहां से मैंने रिवायत ला ली। तो जो कफन में हम जाते हैं वही कफन में परवरदिगार आलम जो जिंदा लिबास में जो हमें बुला रहा है, वो भी कॉटन का चाहिए। वहां पर महंगे लिबास की जरूरत नहीं है, ब्रांड की जरूरत नहीं है। जिस तरह से कफन को भी हम ब्रांडेड कफन देखेंगे जाकर, सबसे सस्ता लिबास जो कॉटन का होता है अपने अलमारियों में जीनत बनाएं और रात दिन देखें। मैं भी देखते रहती हूँ, 5-5, 10-10 हजार के महंगे मलबूसात को हम देखते हैं, खुश होते हैं, रख देते हैं। दुल्हन का लिबास हम देखते हैं, हमने पहना था, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, हमने किसी को दिया नहीं। शहजादी कौनैन जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से सीखें, वो आइडियल है हमारी। اللهم صل على محمد وآل محمد क्या बीबी की तरह हमने अपना लिबास किसी को दे दिया? नहीं दिया। अहले बैत अलैहिस्सलाम का अगर जिक्र आ जाए और हमने कहा कि नहीं, उनमें और हम में हम तमीज करते हैं और कहते हैं कि अरे वो तो अहले बैत हैं, हम उन जैसे कहां बन सकते हैं, उन जैसे बन भी नहीं सकते हैं, मगर उनके सीरत पर अमल करके
हम मवालियान हैदर कर्रार, शियाने अहले बैत, शिया कैसे कहते हैं? अजीजान मन, मेरी मजलिस तो ऐसी ही है, मुझे मालूम है, मुझे पता है फज़ाइल आली मसाइब हुसैन खूब माशाल्लाह, मगर मैं क्या करूं, मजबूर हूं कि कहीं ना कहीं से हिदायत का सरचश्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम का ये मकतब जब ओपन हो जाता है तो हमारा फरीजा होता है कि हम कुछ ना कुछ हिदायत भी दे दें और ले भी, क्योंकि हमको खुद को भी मिलता है। ये जुमले मैं अपनी जुबान से तो कह रही हूं, मगर ये जुबान का इस्तेमाल हो रहा है, खुदा इस्तेमाल कर रहा है इस जुबान का। बस अपने आप को खालिस, क्योंकि अगर वो ज़र्फ जिसमें कीना हो, कपट हो, किसी के लिए हमदर्दी ना हो, तो वो दिल में जिक्र अहले बैत नहीं बल्कि शैतान बसता है। तो अज़ीज़ान मन, सबसे पहले तो हम अपने लिए ही हिदायत पहले हम अपने लिए करेंगे, फिर दूसरों के लिए। वरना अगर हमने कहा कि नहीं, हमारे बदन में बदबू आ रही है सड़ी हुई, हमने दूसरों से कहा कि जाओ आपके पास से नहा कराओ, तो वो कहेगा कि अरे खुद तो गंदे बैठे हुए हैं। तो अजीजान मन, सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी खुद की इस्लाह कर लें और उसके बाद दूसरों की। तो औलाद के लिए जरूरी है, हर माँ बाप जो होते हैं, आलिमाना घराना उनका होता है जहां माँ और बाप दोनों भी इतना तो इल्म रखते हैं कि सीरत आइमा मासूमीन अपने बच्चों को सुलाते हुए एक माँ अगर लोरियों में एक एक तस्करा अगर बयान कर देना, तो जब नहीं है कि बच्चा जब बड़ा होगा तो मिंबर रसूल पर फायज भी हो जाएगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, और साथ में वो एक जाकिर अहले बैत भी बनेगा। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला मुहम्मद मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुहम्मद। रोज़ादारों, और ये सबसे बड़ा रुतबा आपको और हमको मिला है कि हम आजादार हैं। इतने नौहे सुनते हैं हम और आप, जन्नत की सरजमीन से जाते तो हैं, मगर जब वापस आते हैं तो इंसान अपने बदन को यहाँ लाता है मगर अपनी रूह को वहीं छोड़ा हुआ रखता है। तभी तो एक एक लम्हा ऐसे दोस्तों की याद भी आ जाती है कि ये तो हमारी करबलाई बहन है, ये तो हमारे करबलाई भाई हैं। और हर करबलाई बहन भाई के माँ बाप मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है और शहजादी कौनैन जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। अब हमें चाहिए कि माँ और बाप ने अगर हमें पुकारा हो तो वो सदाए इस्तिगासा नहीं, मगर हमें जब उन्होंने पुकारा तो हमारा फौरन क्या करना चाहिए? बच्चों के लिए कह रही हूं कि बिल्कुल उसी वक्त लब्बैक, हाजिर हूं ममा, हाजिर हूं बाबा, जी फरमाएं। और जब जी फरमाएं और फर्मा बरदारी का ये सर्टिफिकेट जब आपको माँ बाप दे देंगे तो यकीनन जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा भी रोज़े महशर फर्मा बरदार औलाद का सर्टिफिकेट आपको देकर जन्नत में दाखिल कर देंगी। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ादारान मज़लूम करबला आजादारी के लिए बैठे हो, गिरिया के लिए बैठे हो। अगर गिरिया करना है तो सबसे पहले अपने आप पर गिरिया करें। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मैंने कह दिया कि अपने आप पे गिरिया करें। हकीकतन गमे हुसैन में बहने वाला जो आंसू होता है, तो हम ये आंसू हमारे निकलते नहीं है कि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ये अपने रुमाल में जज्ब कर लेती हैं, और जब रोती हैं हम तो हम अपने ये आंसू जो रोते हैं अब अपने ऊपर यही आंसू लेकर अपने चेहरे पर मलें और उसके बाद यहां से क़स्द करें कि खुदाया अब कोई गुनाह सरजद नहीं होगा, अब हम कोई ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। हमने तो उसी तरह से जिस तरह से माँ की कोख से हमने दोबारा जन्म लिया है, हम पैदा हुए हैं, अब यहाँ से हमारे गुनाह ने कबीरा भी और सगीरा भी, जाने में अनजाने में जो भी हमने किया है सब कुछ माफ। और जब सब कुछ माफ हो गया तो अब हम तो बिल्कुल दूध के धुले हो गए माशाल्लाह से। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जरूरी है कि गिरिया अपने गुनाहों पर करे, क्योंकि परवरदिगार उन्हें पसंद करता है। जो गुनाह हो जाते हैं हमसे सरजद, हम फरिश्ते नहीं हैं,
مگر جب گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہ کے بعد جب ہم توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد خداوند متعال ہمیں اور بھی زیادہ پسند کرتا ہے اور ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ بخش دیتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد صل وعلى على محمد محمد وعجل فرجهم ودمع الأعداء. آئیے زیارت کا شرف حاصل کرنا ہے. جنت ہے یہ کربلا. کربلا کا نظارہ آنکھیں بند کریں, ضرورت نہیں ہے آنکھیں بند کرنے کی, آپ کے سامنے نظر آئے گا. اور 24 پہر کلو ارزن کربلا کلو یومن عاشورہ, ہر وہ زمین آپ کو کربلا نظر آئے گی جہاں آپ کھڑے ہوئے ہوں گے. تبھی تو جا کر ہم یہاں کھڑے کھڑے زیارت عاشورہ, زیارت ناہیہ, زیارت وارثہ, زیارت آل یاسین, ہم تمام تر زیارتیں پڑھتے ہیں. اشارہ ادھر ہوتا ہے کربلا کی طرف. اور کلو یومن عاشورہ, اگر آپ نے تصور ہی کر لیا تو آپ کو مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہے. لفظ حسین آپ نے نام سنا, آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں. عزاداروں, اپنے آپ کو حاضر حضور رہنے کی عادت ڈالیں. جب بھی جس نے پکارا اسی وقت. یہی تو تربیت ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت جو دیتے ہیں یہی تربیت ہے, وہی سرٹیفکیٹ کے لیے. عزاداروں, یہی سرٹیفکیٹ جس پرسنالٹی کو ملا ہے, اسکالر آف اسلام کو ملا ہے. ذرا سا ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہمیں پکارا جاتا ہے یہ عالمہ, یہ معلمہ. میں خادمہ ہوں بھائی. اور دوسری اسلامک اسکالر. اسلامک اسکالر کا نام سننا چاہتے ہیں آج, جسے امام حسین علیہ السلام نے فقیہ کہہ کر پکارا ہو, جو حافظ قرآن ہے اور بچپن کا دوست ہے. واہ کہ وہ دوست کی دوستی بھی کیا کہ پروردگار عالم نے یعنی سرزمین مدینے میں ایک دوست سے دوسرے دوست کو ملایا ہو, اور وہ دوست حبیب ابن مظاہر جیسا. مثال کے لیے ہمارے پاس ہم کہتے ہیں ہے ہماری درس گاہ کربلا, کربلا حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ. جب کربلا حق کا سیدھا راستہ ہے تو وہاں دیکھیں کہ حق گو کون کون ہے, کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آئے ہیں. اور ایسے ناصرین, ایسے صحابہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا نہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے ہیں, نہ میرے بابا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ملے ہیں, نہ میرے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ملے ہیں. کیونکہ کربلا کی سرزمین پر نصرت کے لیے, کیونکہ نام کے لاکھوں مسلمان تھے ورما, ایک ہندو شاعر نے لکھا تھا, نصرت حق کے لیے کیسے 72 نکلے. تو یہی تو ہے, چھنی میں چھان کر جو نکلے تھے, پوری دنیا میں کتنے مسلمان تھے, کتنا دین کا کام ہوا تھا. فاؤنڈر آف اسلام رسول اسلام نے کیا تھا, مگر اس کے بعد ہوا کیا؟ کتنے ایسے نکلے جو امام حسین علیہ السلام نصرت کے لیے ہر ایک کو خط لکھ کر بلا رہے ہیں, سفیر بنا کر کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج رہے ہیں. کیا وہ حضرت مسلم کے ساتھ بہت پیار جتایا تھا؟ 18,000 خط پہنچ چکے تھے. امام سے کہہ رہے تھے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے, ہم آپ کے ہاتھ بیعت لینا چاہتے ہیں, ہمیں امام کی ضرورت ہے. اور امام نے اپنے نمائندے کو بھیجا, تو نمائندے کے ساتھ کیا ہوا؟ اپنے بچوں کو امام حسین علیہ السلام کے سفیر بنائیں, تاکہ وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے سپاہیوں کو مہیا کر سکیں. عزاداروں, بہت ضروری ہے کہ کربلا کے حق کے رشتوں کی طرف نگاہ کر کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ وہاں پہ اصحاب ایسے تھے کہ جو بچپن کا دوست ہے, اور دوستی بھی کیا, دوستی کمال کے درجات تک پہنچنے والی, ایسا دوست زمانے میں نہیں ہے. جہاں پر وفا شعاری کے لیے ابو الفضل عباس کی مادر گرامی ام البنین علیہ السلام کا نام تاریخ
رقم کرتی ہے سنہری حروفوں میں. تو وہیں پر حضرت امام حسین مظلوم کربلا کے دوست حضرت حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے. میں نے کہا نا ابھی کہتے علی میں لیجیے چلیے کربلا جائیں گے انشاءاللہ. اس سال جائیں گے, چہلم پر جائیں گے, ماشی کرتے ہوئے جائیں گے, پیدل جائیں گے. لوگ ہنستے ہیں, ہنسنے دیں. پیدل جانے کے وقت میں تصور کریں کہ کوفہ سے, کربلا سے کوفہ یہ قافلہ پیدل کیسے روانہ ہوا. یہ تو سیدھے راستے سے آپ چلے جاتے ہیں, مگر وہاں پر اہل حرم کے لٹے ہوئے قافلے کو اتنی دور دور پتھریلی راستوں سے, کانٹے بھرے ہوئے راستوں سے پیدل چلایا گیا. یہ تکلیف کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں. ایک مرتبہ جا کے آتے ہیں, غرور تکبر بھی آ جاتا ہے, ہم تو پیدل چا کر آئے ہیں, امام حسین کی زیارت قبول بھی تو ہو جائے. اور زیارت قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان جب ایک مرتبہ کربلا کی زیارت کر کے آ جائے نا, تو اس کے بعد آنے کے بعد میں وہ کام کوئی انجام نہیں دے گا کہ زیارت کے بعد, زیارت سے پہلے جو کرتا تھا, جو گناہ ہوتے تھے ہم سے, وہ تمام تر گناہ کبیرہ صغیرہ سب بخشے جاتے ہیں. اور آنے کے بعد راہ راست پر انسان اگر اپنی وجود کو کارآمد بنا لے تو یقیناً وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج کا ناصر بھی بن جائے گا انشاءاللہ. عزیزان من, حبیب ابن مظاہر جیسا دوست اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ دوست ہو تو ایسا دوست ہو, ورنہ آج کی دوستی تو گھر سے بچے نکلتے ہیں, کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے, آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سگریٹ نوشی بھی چل رہی ہے. اور آج کل تو ماشاءاللہ پتہ نہیں اور کون سی ایسی خوشبو آتی ہے, ایسے گندگی کھاتے ہیں, اور اس کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ارے ابھی اس کو یہ بھی عادت لگ گئی ہے. امام زمانہ آئیں گے تو ہمارے بچوں سے, کیونکہ یہاں پتہ چلا کہ امام زمانہ کا ظہور, کیونکہ روایت ہے کہ جب ظہور ہوگا تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ 20 سال کا نوجوان ہے, 14-15 سال کا ہمارا بیٹا ہے, بیٹی ہے, ہماری سین بلوغ پر آ گئی. اگر دین نہیں جانتی تو امام اس کا کیا کریں گے؟ ڈر خوف ہونا چاہیے خدا کا ہمارے دل میں. تو یہیں پر حبیب ابن مظاہر جیسا دوست چاہیے اپنے بچوں سے, کہ دوستی کی لوری میں اپنے بچوں کو یہ کہانی سنائے اور پتہ چلے کہ حبیب ابن مظاہر امام مظلوم نے والد کربلا آپ نے سن لیا. امام اپنے قافلے کو لے کر کربلا کی سرزمین پر وارد ہو گئے. مگر آپ کو پتا ہے کربلا کی جو سرزمین ہے 60 مربع فٹ, آپ نے دیکھا ہے شہر کربلا جہاں پر آپ قدم رکھتے ہو نا, تو یہ ملکیت علی اکبر علیہ السلام. زادار اپنے بیٹوں سے کہیں کہ جس جگہ ہم جاتے ہیں, جہاں امام حسین علیہ السلام ہمیں بلاتے ہیں, ابوالفضل عباس, ہمارے جو جتنے پاسپورٹ ہوتے ہیں نا, آپ سمجھتے ہم سمجھتے اس پر مہر ایک انسان لگاتا ضرور ہے, مگر ابوالفضل عباس کے اذن کے بغیر کوئی نہیں جاتا. سرزمین جنت پر جانا ہے تو حبیب ابن مظاہر کی قبر کا جا کر زری پر بوسہ دیں, وہاں جا کر حبیب ابن مظاہر کی زری پر جا کر حبیب ابن مظاہر سے بات کریں اور کہیں اے حبیب ابن مظاہر, جس طرح سے آپ امام حسین کے دوست تھے, میرے بچوں کو بھی ایسے ہی دوست مہیا کرنا اور وفاشیار وفادار بنا. حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا. مگر یہ جو کربلا وارد ہوئے نا, جس دن کربلا پہنچے امام حسین علیہ السلام, ام کلثوم, رباب, جناب زینب سلام علیہ, سب کو جب یہ پتہ چلا کہ جس سرزمین پر ہم وارد ہوئے, یہ زمین جو ہے جہاں پر گرم ہوائیں چل رہی ہیں, جہاں پر فضا کا عالم یہ ہے کہ احساس دلا رہا ہے. جناب زینب کہتی ہے بھیا یہ کون سی سرزمین ہے؟ جہاں تحمل کے لیے جناب زینب سے امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے, تو وہیں پر یہ دیکھیے کہ جس سرزمین پر اترنے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا, خاندان بنی اسد کے لوگوں کو بلایا, اور حبیب ابن مظاہر اسدی ہیں, اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے حبیب ابن مظاہر. جانتے ہیں حبیب ابن مظاہر کے لیے امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا سرزمین پر. جب خاص خط لے کر کوفے میں پہنچا تو کوفے کا عالم کیا تھا؟ آج آپ نے دیکھا ہے, آج کی حکومت, لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا, اور جب ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ گھروں سے باہر نہیں نکلنا, تو ہر ایک نکڑ پر, گلی پر پولیس تھی اور چیک پوسٹ تھے, ہمیں باہر نہیں دیا جاتا تھا. کیوں؟
وجہ صرف یہ تھی کہ نہیں یہ بیماری سے، مگر ہم بیماری، یہ بیماری سے ہمیں مرنے کا ڈر ہے نہ خوف ہے، کہ خوف خدا ہمارے لیے ہے اور ہم جنت کی سرزمین کربلا سے متمسک ہیں، ہمیں کوئی بیماری سے ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی سے ڈر نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، یہ سال ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، علماء کو کھویا ہے، خطبہ کو کھویا ہے، شعراء کو کھویا ہے، بڑے بڑے جید عالموں کو کھویا ہے ہم نے، قلعہ کوئی پر نہیں کر سکتا۔ آزاداروں، پھر بھی یہ ذکر نہیں تھما، اسے کسی نے لاک ڈاؤن نہیں لگا پایا، یہ ذکر الہی ہے، بھلا کوئی بند کر کے تو دکھا دے، کیونکہ خیر کثیر انا اعطیناک الکوثر، شہزادی کونین جناب سیدہ کی اولادیں جو ہے مجلس برپا کر رہی ہیں۔ عزاداروں، حبیب ابن مظہر تک قد تو پہنچ گیا، مگر جس قاصد نے دق الباب کیا تو حبیب ابن مظہر نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو قاصد کو پایا، قاصد کو اندر لیا، اور اس کے بعد قاصد سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں قاصد حسین ہوں، امام مظلوم ہے۔ جناب حبیب ابن مظہر نے قد کو سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اپنے سینے پر لگا کے ٹھنڈک محسوس کی، اور اس کے بعد عالم یہ تھا کہ آزاداروں، کوفے کا عالم ایسا تھا کہ جہاں پر مخبر پھر رہے تھے، جہاں پر جاسوس ایک ایک کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ گھر کا کہ کوئی حسین کی نصرت کو نہ جا سکے، کوئی حسین کی مدد نہ کر سکے۔ ہاں، یہ غربت تھی امام مظلوم کربلا کی کہ عزاداروں، کوفہ وہ کوفہ تھا کہ جہاں شان سے جناب زینب ام کلثوم رہا کرتی تھی۔ ہاں، یہی وہ کوفہ ہے کہ اب بدل چکا ہے، کوفیوں کی حالت اب بدل چکی ہے۔ یہی لالچ تھی جو کوفیوں نے اپنی اپنی تلواریں بیچ دی، کچھ کھوٹے سکے سونے کے جو یزید نے حاکم شام نے بھجوائے تھے ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد کا عالم یہ تھا کہ ہر دروازے پر، ہر گھر پر پہرا بٹھائے رکھا ہوا تھا، ہر نکڑ پر، ہر گلی پر، کوفے کے گلیوں میں پہرے تھے۔ اس کے باوجود حضرت حبیب ابن مظاہر کے گھر یہ قاصد پہنچ بھی گیا۔ قاصد نے قد جو ہی حضرت حبیب ابن مظاہر کو دیا، حبیب ابن مظاہر سے آنکھوں سے لگایا، مگر ایسے عالم میں کسی پر بھروسہ نہیں تھا، اپنی اہلیہ کو تک نہیں بتایا۔ حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا مظلوم حسین کا قاصد ہے۔ کہا کیا لایا ہے؟ کہتے کہ قتل آیا ہے۔ تو سوچا، بی بی نے پوچھا کہ کیا سوچا؟ حبیب ابن مظاہر بوڑھے 75-70 سال کے حبیب ابن مظاہر، بوڑھی زوجہ کہتی ہے حبیب تم نے کیا سوچا؟ کہا کہ نصرت کے لیے حسین نے بلایا ہے۔ تو کہا کیا سوچا؟ کہا کہ کیا سوچوں، کیسے میں اس طرح سے امام کی نصرت کو جا سکتا ہوں۔ گویا حبیب ابن مظاہر اپنی ہی زوجہ کی امتحان لے رہے تھے۔ آزمائش میں زوجہ کھری اتری اور زوجہ نے کہا حبیب یہ لو میری سر کی چادر، اپنے سر پر رکھ لو، ارے تم گھر میں بیٹھو، میں نصرت حسین کے لیے جاتی ہوں۔ ارے فاطمہ زہرا کا لاڈلا، ارے رسول اللہ کا نوازا، ارے نرغیادہ میں معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے آزادارو۔ حبیب ابن مظاہر نے جو ہی دیکھا، اپنے غلام سے کہا یہ میرا رہوار لو، میرا گھوڑا لے کر ارے دور کہیں جا کر کھڑے رہنا، میں چھپتے چھپاتے میں تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ارے حبیب ابن مظاہر کو کچھ دیر لگی، ارے چھپتے چھپاتے گلیوں سے حبیب ابن مظاہر اپنے غلام تک جو ہی پہنچے، ارے غلام کو دیکھا، ارے گھوڑے کے گلے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اے میرے آقا کی سواری، اگر تیرا آقا نہیں آیا تو ہم دونوں حسین کی نصرت کو چلیں گے۔ حبیب ابن مظاہر نے سن لیا، ارے آسمان کی طرف دیکھا، ارے وائے ہو مجھ پر، اے پروردگار میرا غلام نصرت امام کے لیے کہتا ہے،
حبیب ابن مظاہر اپنے غلام کے ساتھ ارے کربلا پہنچے. ارے جو ہی کربلا پہنچے حبیب ابن مظاہر کا استقبال ارے شان و شوکت سے علی اکبر نے، ابو الفضل عباس نے، ارے قاسم نے، محمد نے، ارے ایک صحابی ہے حبیب ابن مظاہر کو گلے سے لگایا. حبیب ابن مظاہر کے آنے کی جو شور و فغا اٹھا ارے چاروں طرف صدا بلند ہوئی. ارے جو ہی حبیب ابن مظاہر کی آمد کی اطلاع جناب زینب کو ملی. ارے جناب زینب نے کہا اے اماں فضا ذرا دیکھو تو کون آیا ہے. جناب زینب نے جو ہی دیکھا کہا اے زینب بی بی ارے بچپن کا دوست حسین کا حبیب آیا ہے. ارے جناب زینب نے جو ہی حبیب ابن مظاہر کی آنے کی ارے صدا سنی ارے جناب فضا سے کہتی اماں فضا میرا سلام کہنا حبیب ابن مظاہر کو. ارے حبیب ابن مظاہر تک یہ سلام پہنچا. حبیب ارے زمین کربلا پر بیٹھ گئے. ارے خاک کو مٹھی میں لیا اپنے چہرے پر ملا ارے سر پر ڈالا اور فرمایا ارے نواسی رسول ارے بیوی مجھے سلام بھیج رہی ہے. اے حبیب کربلا میں حبیب تو پہنچ گئے مگر کربلا میں شہید ہونے والا یہی وہ حبیب ہے. ارے نازاں فرشتے ہیں، امام مظلوم ہے، ارے تمام تر انبیاء ہے، خود پروردگار ہے. ارے جس پر درود و سلام بھیج رہا ہے ارے شہدائے کربلا میں شہید ہونے والا حبیب ابن مظاہر سلام ہے. ہم ماں بہنوں کا ارے کربلا کے دوست پر اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدا تمہیں کوئی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس فرش عزا کی عظمت کو باقی رکھنا، ہمیں اس سے متمسک رکھنا. تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری جان ایمان پر ہمارے خاتمہ ہو. تجھے واسطہ ہے بیت اطہار علیہ السلام کا پروردگار بیمار کربلا بیمار صغرا سلام علیہ کا واسطہ جو بھی بیمار ہے اس وزن میں جہاں تک ہماری آواز صدا بلند ہو رہی پروردگار ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے نصیحت کامل ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ کو تو بخش دے پروردگار. تجھے واسطہ ہے ہمیں حج و زیارت مشرف فرما اور معرفت عطا فرما پروردگار. ہمارے معرفت کی آنکھیں ہمیں کھول دے پروردگار. تجھے واسطہ کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی بستیوں کا واسطہ ہے پروردگار. جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. فرزند زہرا یوسف زہرا پردے غیب میں ہمارا ہادی پردے میں رہ کر ہماری ہدایت فرما، ہماری مدد فرما رہے پروردگار. امام کے ظہور میں تعجل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. تمام تر مراجع اکرام کی پروردگار حفاظت فرما اور تمام تر جتنے بھی روزے مبارک ہیں ان سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. حسین یا حسین شام کا بازار کجا عابد بیمار کجا شام کا بازار کجا عابد بیمار کجا زینب دلگیر کجا مجمع اگیار کجا ہائے شام ہائے شام ہائے شام ہائے شام ہائے شام ہائے شام تیری امت کے زیور پہن کر تیری امت کے زیور پہن کر دیکھو نانا چلی ہوں میں شام 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 ہائے شام شام ہائے شام میں دیتی کفن تجھ کو بھیا کر سر پہ ردا میرے ہوتی گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی آب تیرے سنسر میں رہنا آب
संसार में रहना, देखो भैया चली हूँ मैं शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम। जैसे दरबार पास आ रहा है, मेरा दिल डूबता जा रहा है। हमें तो घर में भी कम बोलती थी, भाई तुमको तो सब कुछ पता है। किस तरह से करेगी बता दे, किस तरह से करेगी बता दे, एक शराबी से ज़ैनब कलाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम। जिस ज़ैनब को तुमने बरादर कभी नजरे उठा कर न देखा, हाथ रस्सी से मेरे बंधे हैं और सिर पर नहीं मेरे पर्दा। कैसे कूफे में जाऊंगी गाजी, कैसे कूफे में जाऊंगी गाजी, जब मलबे में आएगा नाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम। दिल ये रो रो के कहता है भैया, काश अब्बास मौजूद होता, काट देता वो उसकी ज़बां को, कोई बागी अगर मुझको कहता। ओ देखती फिर मैं किस तरह लेता, देखती फिर One PM Mr. Nani, just 1 minute. Nani, मैं पढ़ने आऊँ। ज़ैनब का मुझ में मैं नाम शाम, मोहम्मद यहाँ हाय शाम। खोलता पानी फेंकू चट्टू से, खोलता पानी फेंकू चट्टू से, पत्थरों का करूं इंतजाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम। لبيك يا حسين لبيك يا حسين